شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ دسمبر کی ان سرد راتوں میں خوفناک کہانیاں سن کر ڈر تو لگتا ہے۔ جلدی سے ایتل کرسی پڑھ لیجئے اور ہیڈ فونز لگا لیجئے۔ سفر شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ آج کی خوفناک کہانی امتیاز شیئر کر رہے ہیں۔ امتیاز کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی ڈراؤنی ترین کہانی شیئر کروں گا۔ یہ بات آج سے تقریباً 12 برس پرانی ہے۔ میرے ابو جی کی ایک دکان ہوا کرتی تھی۔ ابو نے وہ دکان تقریباً آج سے 40 سال پہلے بنائی تھی۔ ابو جی کا بس وہی ایک کاروبار تھا، اور اسی پر ابو نے گھر بھی بنایا اور ہم سب بہن بھائیوں کو بھی پڑھایا۔ وہ پوری ایمانداری سے اپنا کام کرتے تھے۔ وہ گزرتا گیا، ہم لوگ بھی بڑے ہو گئے۔ میں جاب کی تلاش میں تھا، مجھے جاب نہیں ملتی تھی۔ میں ابو کا ہاتھ پٹانے کے لیے کبھی کبھار دکان پر جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہاں پر میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ میرے سے بڑے بھائی کو جاب مل گئی تھی۔ کچھ عرصے سے جب سے موسم خراب ہوا، ابو کی بھی کچھ طبیعت خراب رہنے لگی۔ سردیوں کے موسم میں ابو زیادہ دیر شاپ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، ٹانگوں میں اور جسم میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ تو میں شام تک شاپ پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ہم لوگوں کی الیکٹرانکس کی شاپ تھی، تو وہاں پر اکثر لوگ آتے جاتے تھے۔ کبھی کوئی کام بھی کروانا ہوتا تھا تو ہماری شاپ کے پر میکینک بھی بیٹھا کرتا تھا، جس سے کسی کی کوئی الیکٹرانک کا کوئی بھی اگر چیز خراب ہو جاتی تو وہ آ کے ٹھیک کروا لیتے تھے۔ اسی طرح سے وہ گزرتا گیا۔ ابو کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگ گئی، تو امی نے مجھے کہا کہ تم شاپ پر بیٹھ جایا کرو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جاب پہلے نہیں مل رہی تھی، آج آ کر میں نے فل ٹائم شاپ پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ میری عادت تھی کہ میں جب شاپ پر بیٹھتا تھا تو زیادہ تر کوشش ہوتی تھی کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ جائے، کوئی گپ شپ ہو جائے، تو ٹائم گزر جاتا تھا۔ اب ہر کوئی کام میں مصروف ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میرے دوست آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ میری روٹین بن گئی، اور میرا بھی جو دل ہے وہ کام میں لگ گیا۔ ابو آتے تھے، ہفتے میں ایک دفعہ چکر لگا جاتے تھے، دیکھ جاتے تھے، تسلی کرتے تھے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اب میں ابو کو ریسٹ کرواؤں گا اور میں ہی کام کروں گا۔ ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا، تو ہم لوگوں کا کچھ سٹاک آنا تھا، میں اس کے انتظار میں تھا۔ دسمبر کا ہی مہینہ تھا، رات کو ہلکی ٹھنڈ ہوتی تھی، بہت شدید سردی تو نہیں، لیکن پھر بھی ٹھنڈ ہوتی تھی، سرد ہوائیں چلتی تھی، آس پاس کی دکانیں جلدی بند ہو جاتی تھی۔ میں نے ایک دکان دیکھی۔ دکان میں اکثر اس کو دیکھتا تھا آتے جاتے۔ ہماری شاپ سے سامنے والی لائن میں ایک دکان تھی، وہ بند رہتی تھی۔ اس کی ایک شیشے کی جیسے کھڑکی لگی ہوئی تھی، جس پر جالے اور مٹی، دھول مٹی جمی رہتی تھی۔ اس کے باہر جیسے پرانے ڈبے چھوڑے ہوئے تھے۔ مجھے بڑی پرسرار سی جگہ لگتی تھی۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ سے میرے دل میں ڈراؤنے خیال آتے تھے، حالانکہ میں نے اس کے بارے میں کچھ ایسا سنا نہیں تھا ابھی۔ وہی رات کی بات تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سے مجھے بہت اونچی آواز آئی کسی مرد کی، جیسے کوئی مرد ہے اور وہ بہت بلند آواز میں چلا رہا ہے، بولا ہے وہ کچھ۔ مجھے لگا شاید کسی کی لڑائی ہو گئی ہے، اکثر مارکیٹس میں، بازاروں میں یہ کام ہو جاتے ہیں۔ میں نے جیسے ہی جھانک کر دیکھا، آواز اسی سائڈ سے آ رہی تھی جہاں پر سامنے وہ شاپ تھی۔ حیرت انگیز بات تھی کہ اس شاپ میں ہلکی پیلے رنگ کی لائٹ چل رہی تھی۔ وہ روشنی کہاں سے آئی، جبکہ وہ تو شاپ بند تھی، پرانے ڈبے، زنگ لگا تالا۔ اس کا جو شٹر تھا وہ بھی اتنا پرانا تھا کہ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا
یہ بڑی پرانی دکان ہے اور اس کے اوپر پرانے وقتوں کی تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک دفعہ وہاں پر گزرتے گزرتے دیکھا تھا کہ اس کے اوپر کچھ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، میں نے اتنا غور نہیں کیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ لائٹ کیسے جل رہی ہے، اندر کون گیا ہوگا۔ میں اپنی شاپ سے نکلا، 2 قدم آگے چل کر تو میں دیکھنے لگا۔ جو ہی میں شاپ کے قریب آیا تو اندھیرا ہو گیا، جبکہ دور سے دیکھنے پر واضح طور پر جیسے کوئی موم بتی جلتی ہے یا کوئی دیا جلتا ہے، اس کی روشنی محسوس ہوئی۔ جیسے میں واپس آیا تو مجھے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ اپنی شاپ کے پاس میں پہنچ گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک بہت قداور آدمی تھا سفید لباس میں، وہ اس شاپ کے اسی ونڈو کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے بہت بڑے ہاتھ تھے، جیسے کالے سیاہ ہاتھ ہوں، اور وہ شاپ کے اندر کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کے میں ڈر گیا، مجھے لگا شاید یہ کوئی چور ڈاکو ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی شاپ کا شٹر نیچے کر کے لائٹ بند کر دی، کسی یہی لگے کہ میری شاپ بند ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پرسرار سا آدمی تھا۔ اتنا دراز قد میں نے پہلی بار دیکھا تھا، 6-7 فٹ سے بھی اوپر۔ باہر سے اسی کی آواز آ رہی تھی۔ اب ایسے لگ رہا تھا وہ کسی سے کچھ بول رہا ہے۔ مجھے ایک پرانے زنگ آلود دکان کے شٹر کھلنے کی آواز بھی آئی۔ میں اندر بیٹھا کانپ رہا تھا، میرے میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ میں باہر نکل کر دیکھوں۔ یہ سارا کام 5 سے 10 منٹ میں ہوا، پھر سناٹا چھا گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شٹر اونچا کیا تو دکان اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی میں نے سوچا کہ میں شاپ بند کر دیتا ہوں، اسٹاک والے تو ابھی تک آئے نہیں ہیں، اتنے میں ان کی گاڑی آ گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہائی وے پر ٹریفک بلاک تھی، پتہ نہیں وہاں پر کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا، اس لیے میں آتے آتے دیر ہو گئی۔ خیر ان سے میں نے اسٹاک ان لوڈ کروایا، اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے، اور میں نے سوچا کہ میں صبح ہی ساری سیٹنگ کروں گا، کیونکہ میرے دل دماغ پر ایک خوف طاری ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی میں بھی نکل گیا۔ گھر آیا تو امی نے کھانا وغیرہ دیا، میں بہت لیٹ آ گیا تھا، ابو سو گئے تھے۔ رات بھر لیٹے لیٹے بھی میرے ذہن میں اس آدمی کا نقشہ، اس کا وہ، اس کی ہائٹ، اس کی جسامت، اس کی آواز، وہ پرانی دکان کا کھلنا، اس کی آوازیں، وہ سارا کچھ مکس ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک پہیلی لگ رہا تھا سب، کہ آنکھوں دیکھا دھوکا کیسے ہو سکتا ہے، یا اگر کوئی تھا بھی تو وہ کون تھا؟ ایسا انسان، ایسا آدمی میں نے تو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ خیر اس کے بعد میں سو گیا۔ ٹھنڈ بہت لگ رہی تھی۔ صبح جب میں جاگا تو ناشتے پر ابو کو میں نے بتایا اسٹاک آ گیا تھا۔ میں نے ابو سے ویسے ہی سرسری سا پوچھا۔ ابو سامنے والی لائن میں ایک دکان ہے بالکل کونے پر، وہ ہمیشہ سے بند رہتی ہے یا وہاں پر کبھی کوئی آیا ہے؟ ابو نے ایک دم میرے منہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، وہ میرے ایک دوست کو شاپ چاہیے تھی تو وہ کہہ رہا تھا اگر کوئی ہو تمہاری سائڈ پر۔ ابو کہتے اس شاپ کا نام مت لینا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ ابو نے کہا کہ جانتے بھی ہو کہ وہ اتنے زمانے سے بند پڑی ہے؟ کہتے ہیں کہ 1970 میں ایک عبدالعزیز نامی آدمی تھا جس نے وہ دکان خریدی تھی، بڑی مشہور دکان تھی اس کی۔ اس کے دکان کے اوپر تاریخی سامان ہوتا تھا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا تھا، ایسے اینٹیکس لاتا تھا کہ جو عام لوگوں کی سمجھ سے ہی باہر ہوتے تھے، لیکن ان کو خریدنے پھر بھی لوگ آتے تھے۔ اس نے پوری زندگی ابو کہتے ہیں وہیں گزاری۔ آخری عمر میں سب کہتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن پلٹ گیا تھا، وہ رات رات بھر دکان کھلی چھوڑتا تھا اور بیٹھا رہتا تھا۔ پورا بازار بند ہو جانے کے بعد بھی وہ دکان بند نہیں کرتا تھا۔ کئی بار آ کر کمیٹی والے، کئی بار آ کر پولیس والے اس کی دکان بند کرواتے تھے، وہ پھر بھی بند نہیں کرتا تھا۔ جب سب پوچھتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا کہ رات کے پچھلے پہر میں وہ آتے ہیں۔ سب نے پوچھا کون آتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے یہ کہتا تھا جنات، میرے پاس رات کو جنات آتے ہیں اور وہ یہاں سے آ کر سامان لے کر جاتے ہیں اور ہمیشہ سے مجھے دگنی قیمت دے کر جاتے ہیں۔ وہ مجھ سے ہم کلام نہیں ہوتے، لیکن جو ہی رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے ان کے سائے دیواروں پر ابھرنے لگتے ہیں۔ پھر میرے کانوں کے ساتھ ہلکی قدموں کی چاپ ٹکراتی ہے اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ وہی ہے۔
میں پھر چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ آتے ہیں، اپنی پسند کی چیزیں لیتے ہیں اور قیمت یہاں کاؤنٹر پر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر جنات آتے ہیں۔ کئی بار میں ان کے پیچھے بھاگا کہ ان کو دیکھ سکوں، لیکن وہ ہلکے دھوئیں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے آنے کی تو آواز آتی ہے قدموں کی، لیکن جاتے وقت قدموں کی چاپ نہیں ہوتی۔ وہ خاموش قدم باہر نکلتے ہیں اور ہوا کے دوش پر غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اسے یہ کہا کہ اس کا ذہنی توازن پلٹ گیا ہے، لیکن وہ کہتا تھا میرا یقین کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں جنات آتے ہیں۔ پھر ایک رات پرسرار طور پر عبدالعزیز کی اپنی ہی دکان میں لاش ملی۔ بہت انویسٹیگیشن کی گئی، کوئی پتہ نہیں چلا کہ اس کو کس نے مارا تھا، کوئی مرڈر ہوا تھا یا کیا ہوا تھا، یا خوف سے موت ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز کا تو یہی کہنا تھا طبعی موت ہے، اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ اپنی شاپ میں مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دکان بند ہو گئی، لیکن دکان بند ہونے کے بعد بھی اکثر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر میں وہ دکان کھلتی ہے اور ابھی بھی جنات اس دکان سے سامان لینے آتے ہیں۔ اب اللہ جانے اس میں کتنی صداقت ہے۔ میں تو 9:30 بجے تک، حد 9 بجے تک، 9:30 بجے تک دکان بند کر دیتا ہوں، اور یہ معاملات ہوتے ہیں رات کے پچھلے پہر میں۔ اس شاپ کی طرف غلطی سے بھی مت جانا، نہ ہی کسی کو بھیجنا، اس کا کوئی مالک نہیں ہے فی الحال۔ کبھی کسی نے کوشش بھی نہیں کی اس کے اندر جانے کی، کیونکہ اکثر دکاندار کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر بہت قداور، عجیب و غریب لباس والے آدمیوں کو دیکھا ہے جو اس کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے بہت بڑے ہاتھ سیاہ کلر کے ہوتے ہیں اور وہ واضح طور پر کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو مارکیٹ اس سائڈ کی جلدی بند ہو جاتی ہے۔ ہماری والی جو بازار والی گلی ہے، وہ شام ہونے تک تقریباً دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مغرب کی اذان کے بعد ہی اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ وہ جنات کہیں ہماری شاپ کی طرف نہ آ جائیں۔ شروع میں تو اتنی مشہور تھی یہ بات کہ وہاں پر اس دکان کے باہر ایک پرانا درخت ہے، اس کے اوپر ایک گھنٹی باندھی ہوئی تھی۔ وہ گھنٹی کچھ لوگ کہتے ہیں عبدالعزیز نے باندھی تھی کہ جنات کی نشانی کے لیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنات نے باندھی تھی، کیونکہ نہ تو اس گھنٹی کو کوئی کھول سکتا ہے اور نہ ہی اس درخت کو کوئی کاٹتا ہے۔ آدھی رات میں وہ گھنٹی بجنے لگ جاتی تھی اور اس کے بعد وہ معاملات شروع ہو جاتے تھے، اس لیے وہاں سے دور رہنا۔ ابو نے اتنی باتیں بتائی مجھے، ان کو سننے کے بعد میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے ذہن میں، میرے دل میں، میری آنکھوں کے سامنے ایک پوری وہ ہر چیز ایسے چل رہی تھی جیسے میں وہ سب دیکھ رہا ہوں۔ وہ بولتے جا رہے تھے اور میں امیجنیشن میں وہ سب دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے بھی رات ایسے ہی ایک حلیے کے انسان کو دیکھا تھا۔ اب تو میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں شاپ پر گیا، میں نے تقریباً دوپہر تک کام کیا۔ ہاں، جب میں شاپ کی طرف جا رہا تھا، میں نے رک کر اس دکان کو دیکھا۔ اس کے اوپر تاریخ، جو اس دکان کی تاریخ تھی، 1970 ہی لکھا ہوا تھا اور بہت پرانے حروف کے ساتھ۔ حیرت ہے، سب کچھ مٹ گیا تھا، وہ تاریخ نہیں مٹی۔ ایک موٹی پرت اس شیشے پر جمی ہوئی تھی اور جالے ہر طرف ہٹے ہوئے تھے۔ بظاہر تو ایسا لگتا تھا دکان خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ روشنی کہاں سے آئی ہوگی۔ میں اپنی شاپ پر آیا، دن بھر کام کیا، دوپہر میں کچھ لوگ آئے، کچھ سامان بھی دیا ان کو۔ تبھی میرے کچھ دوست آئے، میں نے ان کو اس دکان کے بارے میں بتایا۔ ایک نے تو یقین کر لیا، دوسرا مذاق بنانے لگا اور کہنے لگا کہ چھوڑو، یہ پرانے دور کی کہانی ہے، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، آج کل کے دور میں کوئی جنات نہیں ہوتے، یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ کوئی اس دکان پر قبضہ نہ کر لے، اسی لیے جن کی دکان ہے ان لوگوں نے ہی یہ افواہیں چھوڑی ہوں گی تاکہ کوئی آ ہی نہ سکے۔ انہوں نے اتنی یہ کہانیاں پھیلا دی ہیں کہ کوئی بھی اس پر قبضہ نہ کرے، کوئی اس کو کھولے نہ، کوئی اس میں سے کچھ نکالے نہ۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں نے بھی رات کو ایک آدمی کو دیکھا تھا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے،
کسی دن ہم بھی دیکھیں گے۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں ان کاموں میں نہیں پڑ سکتا، میرے والد صاحب نے منع کیا ہے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے، انہیں بازار میں کام تھا، وہ لوگ چلے گئے۔ میں نے دن بھر کام کیا، شام کو بھی کچھ گاہک آئے، ان کو بھی سامان دیا۔ 10:30 11 بج گئے۔ ابو تو بہت جلدی شاپ بند کر دیتے تھے، میں تھوڑی دیر بیٹھا رہتا تھا۔ کبھی کبھار نائٹ میں بھی 10 10:30 11 بجے بھی گاہک آ جاتے تھے، یہاں تک کہ کبھی آس پاس کے دکانوں والوں کو بڑی چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی تھی، وہ بھی آ جایا کرتے تھے۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، چوکیدار گزرا، چوکیدار بازار کا، بند دکانوں کی جو گلیاں تھیں، گیلریاں تھیں، ادھر چکر لگا رہا تھا۔ میں نے سوچا میں اٹھتا ہوں، چوکیدار بھی آ گیا، اب بازار میں کس نے آنا ہے، ویسے بھی سردیاں ہیں تو جلدی لوگ چلے جاتے ہیں، اب بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، اٹھتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں اپنی شاپ بند کرنے لگا، میں نے چوکیدار کو باہر کھڑے ہوئے دیکھا اس دکان کے پاس۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چوکیدار اس دکان کے اندر کچھ دیکھ رہا ہو۔ مجھے لگا شاید یہ چوکیدار نیا آیا ہے اور اس کو اس کے بارے میں کچھ پتا بھی نہیں ہوگا۔ میں نے چوکیدار کو بلایا، اس کے قریب کیا، میں نے کہا بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں سامنے سے آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ادھر لائٹ جلی ہے، اور میں نے اس روشنی کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ یہ شاپ تو بند ہے، یہ بڑے عرصے کی بند ہے، کون ہے ادھر؟ جیسے ہی میں ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اندر کچھ نظر نہیں آ رہا، لائٹ بھی بجھ گئی ہے۔ اور جب میں اس دکان کے تالے کے قریب جانے لگا ہوں تو مجھے ایک بھاری سی آواز آئی ہے، جیسے مجھے کوئی منع کر رہا ہے کہ اس کے قریب مت جاؤ۔ پتہ نہیں یار یہاں پر کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی یہاں پر جنات کے معاملات ہیں، بہتر یہی ہے کہ نہ آپ یہاں پر کھڑے ہو، چلو آگے چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی محسوس تو ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہے، کیونکہ کئی بار میں نے اس کے باہر کچھ آدمیوں کو بھی کھڑے دیکھے، وہ دور سے مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، میں پاس آتا ہوں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں پر رکنا ٹھیک نہیں ہے، ہم چلتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تو ابھی اس حصے میں پہرا بھی دینا ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ میں چلا گیا اور چوکیدار بھی میرے سامنے آگے کی دکانوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں گھر گیا، میرے ذہن میں بہت سی باتیں تھیں، بہت سا خوف بھی تھا۔ یہ چیز مجھے بار بار ستا رہی تھی کہ میں نے جن کو دیکھا ہے۔ میں نے اپنے دل میں ایک چیز کا تہیہ کیا کہ اگر وہ جن ہے تو میں اس کو دوبارہ دیکھوں گا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، حالانکہ مجھے شروع سے جنات سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ جنات بہت زیادہ جیسے ڈراؤنے ہوتے ہوں گے، ان کے چہرے انسان برداشت نہیں کر سکتا ہوگا، پتہ نہیں وہ سامنے آتے ہوں گے تو کیا ہوتا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میں بچپن سے جنات سے ڈرتا تھا، اور اب بڑے ہو کر تو میں نے دیکھا بھی اس کو، پھر سے میرے اندر وہ ایک چیز آئی کہ میں اس کو دوبارہ دیکھوں گا۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے، میں کام کرتا رہا، کام ہوتا رہا۔ اسی طرح سے ایک رات روٹین میں میں اپنے شاپ پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج میں جان بوجھ کر تھوڑا لیٹ بیٹھا۔ میں نے سوچا کہ میں ابھی گھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ آج میں پھر سے اسے دیکھنا چاہتا تھا، میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا کہ سچ میں جنات کیسے ہوتے ہیں۔ اسی انتظار میں 11:30 12 بج گئے۔ جیسے ہی 12 بجے اس سڑک پر لگی وہ گھنٹی بجنے لگی، اس گھنٹی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس گھنٹی کی آواز خود سنی۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ گھنٹی کیسے بج رہی ہے، کون ہے جو اس گھنٹی کو بجا رہا ہے۔ میں ایک دم سے اٹھا، شاپ سے باہر نکلا اور اس دکان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں شاپ کے باہر ہی کھڑا تھا، وہ ایک دم سے وہ گھنٹی پھر زور زور سے بجنے لگی۔ ہوا بڑی تیز ہو گئی، میرے دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ تیز تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تبھی ایک دم سے گلی کے سامنے سے ایک کالا سیاہ کتا مجھے آتا دکھائی دیا۔ میں نے کتے کو دیکھا، میں تھوڑا ڈر گیا، کتا بہت بڑا تھا۔ میں اپنی دکان کے اندر چلا گیا۔ دکان کے اندر گیا تو وہ کتا میری دکان کے سامنے سے بھاگتا ہوا گزر گیا۔ 5 منٹ گزرے ہوں گے، وہ کتا واپس آیا، آ کر سامنے کونے میں، یہ میری دکان ہے اور سامنے والی
दुकान के कोने के पास वो काले रंग का कुत्ता बैठ गया। टाइम 12:30 से भी ऊपर हो गया। मैं तो बहुत शदीद डर गया। मैंने सोचा कि मैं निकलता हूँ, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं बैठना चाहिए। और वो कुत्ता जो था वो ऐसे था जैसे मुझे घूर रहा है, मुझे देख रहा है। उसके घुर्राने की आवाज़ें भी आ रही थी। मैंने हिम्मत की, मैं उठा। मेरा मोटरसाइकिल बिल्कुल पास ही खड़ा हुआ था। जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला, वो कुत्ता जो है उठकर खड़ा हो गया। मैंने उसको भगाने का इशारा किया कि कहीं ये हमला ना कर दे। वो कुत्ता मेरे सामने एकदम से जैसे उसी दुकान की तरफ भागा और गायब हो गया। ये मेरी अपनी आंखों देखा माजरा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ये सब। मैं बहुत डर गया। वो कुत्ता गायब हो गया, लिटरली गायब हो गया। वो कहीं भी नहीं था। मैंने जल्दी से अपनी शॉप बंद की। उस पूरी गली में उस वक्त मैं अकेला था। चौकीदार भी होकर चला गया था। मैं घर पहुंचा। मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी मैं दोस्त की तरफ से इसलिए लेट हो गया, क्योंकि उन्हें ये वहम था कि कहीं मैं देर रात तक वहां पर अकेला शॉप पर ना बैठा रहूं। मैंने खाना वगैरह खाया और मैं सो गया। ख्वाब में भी मुझे जैसे ये चीज़ महसूस हुई, या जैसे मुझे कोई चीज़ बताती है कि ये कोई काले रंग का कुत्ता जो है ये जिन है। ये मुझे ख्वाब में वाज़े तौर पर जैसे महसूस हुआ, एक इशारा मिलना कि वो काले रंग का जो कुत्ता है जैसे वो उस दुकान के अंदर रहता है। वो वहां से निकला बाहर और वो जैसे उसी को मैं वैसे ही देख रहा हूँ और वो गायब हो जाता है। इसी तरह से सुबह में जागा। मेरा सर बहुत भारी था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सर में बहुत दर्द है। मुझे लगा शायद मैं रात बहुत देर तक जागता रहा या लेट घर आया, इसलिए ऐसा हुआ होगा। जैसे मैंने अजीब सा ख्वाब देखा, उसका असर होगा, जो भी था। उसके बाद मैं फ्रेश होकर अपनी शॉप पर चला गया। मैंने काम वगैरह किया। दिन भर लोग आते जाते रहे। इसी तरह से रात हो गई। रूटीन थी, रात हो गई। आज 11:30 हो गए मुझे शॉप पर, क्योंकि 1-2 लोगों ने आना था सामान लेने और वो लोग मुझे बता चुके थे कि लेट हो जाएंगे। वो लोग आए, उन्होंने अपना सामान वगैरह लिया, वो निकल गए। तकरीबन दुकानें बंद हो चुकी थी। स्टार्ट वाली कुछ दुकानें होती थी जो खुली होती थी इस टाइम भी, अदरवाइज सारी शॉप्स बंद हो जाती थी। मैं फिर से मैंने सोचा कि मुझे शॉप बंद कर देनी चाहिए, 12 बजने वाले हैं। वैसे भी मेरा सर सारा दिन भारी भारी था। मैं बाहर निकला, एकदम से मेरे कानों के साथ घंटी की आवाज टकराई। मैंने शटर अभी बंद ही किया था अपनी शॉप का। जो ही मैंने उस तरफ देखा, वही आदमी शॉप के पास खड़ा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मैं अपने बाइक पर बैठा, मैं जानबूझ के उसके करीब से गुजरना चाहता था। मैं उसे देखना चाहता था। जैसे मैं अपना बाइक लेकर उसके करीब पहुंचा, मैंने पलटकर उसके तरफ देखा भी। वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। उसका बहुत ज्यादा हैबतनाक चेहरा था, बहुत काले रंग का चेहरा, चमकती हुई सफेद आंखें थी, नाक की जगह पर सुराख था। मैंने इतना खौफनाक चेहरा जिंदगी में नहीं देखा, शायद ख्याल में भी ना सोचा। मैं बहुत डर गया और एकदम मेरे बाइक को बड़ा शदीद झटका लगा। ऐसा लग रहा था बाइक मेरे कंट्रोल में नहीं है। चला मैं रहा था, मैंने बड़ी तेज बाइक कर ली। आगे जाके स्पीड और तेज होगी, पता नहीं कंट्रोल ही नहीं आ रहा था। शायद वो खौफ था या जो भी था। बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा। मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं कांप रहा था। ना कुछ बोला जा रहा था, ना कुछ बताया जा रहा था। अम्मी बड़ी परेशान हुई कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम कांप क्यों रहे हो? इतनी तो सर्दी नहीं है कि तुम ऐसे कांप रहे हो, तुमने जैकेट भी पहनी है, फिर भी तुम्हारी ये हालत है। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। उसी टाइम मेरी आंखों में इतना दर्द शुरू हो गया कि मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था, अल्लाह ना करे, जैसे मेरी आंखों को कोई जख्मी कर रहा है, कोई मेरी आंखों के अंदर कोई पता नहीं क्या चीज मार रहा है मेरी आंखों में। खौफ तारी हो गया मेरे ऊपर।
اسی طرح سے میں اٹھا، میں کمرے میں گیا، جا کر بستر پر لیٹ گیا. میں نے آنکھوں کے اوپر جیسے تکیہ رکھ لیا. مجھے اتنی درد ہو رہی تھی. امی پھر آئی، امی کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں، تمہاری آنکھوں میں کیوں اتنا درد ہو رہا ہے. جیسے میں نے تکیہ ہٹایا میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں. امی ڈر گئی کہ تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں، اٹھو کوئی پانی کا چھینٹا مارو، کوئی چیز نہ مٹی نہ چلی گئی ہو. اٹھا، پانی کے چھینٹے مار مار کے آنکھیں بہت ریڈ ہو گئی تھیں اور درد بھی شدید تھا، سر میں بھی درد. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں، میں سونا چاہتا ہوں. میں اپنے کمرے میں آیا. میں ہمیشہ سے اپنے کمرے میں زیرو لائٹ چلا کر سوتا تھا. جیسے میں آ کر لیٹا، تھوڑی دیر گزری ہوگی، مجھے اپنے کمرے سے بڑی خوفناک آواز آئی. آواز ایسی تھی جیسے کوئی بہت بھاری آواز میں، ہلکی سی آواز ہے لیکن ہے بہت بھاری، کوئی کچھ بول رہا ہے. میری تو پہلے ہی طبیعت بڑی خراب تھی. میری آنکھ کھل کے مجھے لگا شاید ابو ہیں اور ابو بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے ہیں. اس کا بھاری سا وجود تھا. سامنے 2 سنگل صوفے رکھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک صوفے کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا. میری طرف اس کی سائیڈ پوز بنتا تھا. کمر کا پچھلا حصہ بھی بہت بڑا تھا، سر بہت لمبا سا تھا. وہ ہل رہا تھا مسلسل اور کچھ بول رہا تھا. میں اس کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا کہ کون ہے یہاں پر، کون ہو تم؟ اس نے ایک خوفناک آواز میں کہا تم نے دیکھنا تھا. میں آ گیا، یہ لفظ اس نے بولا. بس یہ بولنے کی دیر تھی، میری تو حالت ایسی ہو گئی کہ میں نے چیخیں مارنی شروع کر دی. امی ابو سب جاگ گئے، کمرے میں آئے، لائٹ جلائی. میں چلا رہا تھا، ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا. ان لوگوں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا. میرے کمرے میں اسی چیئر کے پاس، کمرے سے لے کر چیئر تک جوتوں کے کیچڑ سے بھرے ہوئے پیروں کے نشان تھے، اور وہ پاؤں اتنے بڑے تھے جیسے ایک انسانی بازو ہوتا ہے. امی حیران کی کہ ہے کیا یہ اتنے بڑے بڑے نشان کیچڑ والے کہاں سے آئے ہیں. کوئی صحن میں نشان نہیں تھا، کوئی گیلری میں نشان نہیں تھا. میرے کمرے سے لے کر چیئر تک 3 قدم تھے جو نشان تھے. میں نے امی سے کہا کہ بھی یہاں پر کوئی مخلوق بیٹھی تھی. وہ ایک آدمی تھا، وہ کچھ بول رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا. اس کا بہت لمبا سر تھا، بہت موٹا جسم تھا. اس وقت میں میری آنکھیں سرخ تھیں. امی ابو بیچارے آیت الکرسی پڑھنے لگ کے، وہ بہت زیادہ ڈر چکے تھے. اس کمرے سے مجھے دوسرے کمرے میں لے کر گئے. میرے پاس بیٹھ کر ابو سورہ یاسین پڑھتے رہے. میں 1 منٹ بھی سو نہیں تھا سکتا. میں سوتا تھا، ان کے سامنے میرے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے. وہ لوگ ڈر گئے تھے. صبح 6-7 بجے جا کر کہیں میری آنکھ لگی، 9 بجے پھر جاگ گیا. دماغ میں، سر میں جیسے کوئی شور تھا. امی نے ابو سے کہا کہ مولوی صاحب کو لے کر آئے، جو اس نے رات کو یہ ڈرا ہے، اس نے کچھ دیکھا ہے تو یہ ڈاکٹری معاملہ تو ہے ہی نہیں. ابو بھاگے مسجد کی طرف. وہاں پر مولوی صاحب ہوتے تھے، ان کا ساتھ ہی گھر تھا، ان کو لے کر آئے. مولوی صاحب آئے. مولوی صاحب نے جب دیکھا مجھے، انہوں نے پڑھائی کی. ان کا یہ کہنا تھا اس کے پیچھے کوئی جن آیا ہے، کوئی غیر مرئی مخلوق، بھوت پریت کا اسیب اس کے پیچھے آیا ہے. یہ کسی ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہے، اس نے کوئی حرکت ایسی کی ہے کہ جو اس کے پیچھے وہ مخلوق آئی ہے. گھر والے مجھے بار بار کہیں کہ سچ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے. میں نے ابو کو ساری بات بتا دی کہ میں اس دکان کے پاس بار بار جاتا تھا، میں جنات کو دیکھنا چاہتا تھا. میں نے صرف ایک دفعہ وہاں پر اس آدمی کو کھڑے دیکھا تھا. اس کے بعد میرے ذہن میں وہ بات بیٹھ کے میں اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا. امی نے کہا کہ یہی تم نے سب سے بڑی غلطی کی ہے، جو تم اسے دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے اور اس کے پیچھے گئے ہو. جس وقت میں اس کے پاس سے گزرا تھا اور میں نے اسے دیکھا تھا، اس وقت بھی وہ میری طرف دیکھ رہا تھا. ہاں بھی وہ اسی وقت ہی میرے اوپر ہو گیا تھا. مولوی صاحب نے دم کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جائیں تاکہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے. ابھی وہ اس کے جسم میں نہیں آیا، ابھی وہ صرف اس کے پیچھے ہے. اس کے بعد میں ابو کی شاپ کی طرف 2 بار اس کے اوپر دوبارہ اس کے سامنے آیا. بالکل ٹھیک چل رہا تھا. ہو سکتا ہے اس کو دورے بھی سے وہ کیا میرے دماغ میں تو ٹھیک ہوئی نہیں تھی. انہوں کو دیکھنے کے پیچھے آنکھیں بھی ایسی ہوئی نہیں. اسی کا اثر. بہت عرصہ بیمار رہا تھا تو نظر کو بھی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوتی تھی. مجھے اس نے پانی دم کر کے دیا. پھر میرے ابو پانی کے چھینٹے آنکھوں پر مارتا تھا. مخصوص ٹائم ہوتا تھا، کا درد ہی نہیں چاہ رہا. جس ڈیوریشن میں میری آنکھیں سرخ ہو جاتی رو رو کے میرے پاس کہ تم نے کیوں. 12 بجے میں بڑا پریشان. مغرب کے کیا ہو گیا، 1 گھنٹہ میری تو پتہ نہیں رہتی. ایسا بھی ہو سکتا ہے
اور مجھے واضح طور پر ایسا لگتا تھا کہ کوئی ابو کو اندر کا ہاتھ چلا میرے بھائی اور ابو مجھے اس کے پاس لے کر گئے. جیسے میں چھینٹے مارتا تھا وہ بوجھ کم ہونے لگ جاتا تھا. شاید میری جو تھی وہ بھی ٹھیک ہونے لگ گئی کیونکہ مجھے وہاں کی کوئی بات بھی یاد نہیں. بہت زیادہ ڈر گئے اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ غلطی سے بھی عامل تھے سائڈ پر کبھی نہیں جائیں گے. کبھی ساتھ چلائے. ابو بیچارے یہ بیمار رہنے لگ گئے کہ وہ شاپ پر وہ جاتے تھے. ابو کہتے ہیں کہ جب میں شاپ پر جا کر بیٹھتا تھا اس کو بلایا ہے ایک کالا سیاہ کتا. اس نے خود شام کے جا کر کہا کہ تم جب دکان بند ہوتی میں سامنے والی وہاں آ کر بیٹھ جاتا تھا. جبکہ بعد میں نے بہت واضح آوازوں میں روتا رہتا تھا. میں نے خود سے ضرور یہ فیصلہ کیا حالانکہ ابو تو زیادہ کہ میں اس مخلوق کو دیکھنا دیر تک شاپ کھلی رکھتے ہی نہیں تھے. لیکن وہ یہی آتے تھے کہ آجائیں گے تو میں نے سوچا بھی جلدی گھر آ جایا کرتے تھے. انہیں تو اس دکان کے بارے میں سارا پتا تھا. جب حاضر ہوا تو اس نے بتایا کہ ابو کہتے ہیں کہ جس وقت میں اس نے موٹر سائیکل نکالتا ہوں میں اس کتے کو دیکھتا ہوں وہ چھپا کھڑا ہوا ہے ساتھ ہی جب ہمارا ٹائم ہوتا تھا. ابو بیمار رہنے لگے. ہم کئی برسوں سے سوئے سے ڈرنے بھی دکان پر آتے ہیں رات کو اپنا سامان عامل کے پاس گئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ قدر یہ ہے وہ شاپ چھوڑ دیں تاکہ یہ کیونکہ اب وہ جن جو ہے وہ آپ لوگوں کے پیچھے لگ گیا اسی لیے ہم نے اس کو یہ تو وہاں پر نہیں جا رہا دوبارہ. اس کو تو ہم نے روک لیا ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک جیسے معاہدہ طے پا گیا. ابھی وہ آپ کے پیچھے بھی آئے گا. اس کے بعد جو عامل تھے انہوں نے پڑھائی کی وہاں پر پہرا دیتا کہ سمجھایا نہ آ جائے کہ اس کو مت بزرگ ہیں اس کے پیچھے مت وہ جو وہاں پر موجودگی کہیں جا برداشت نہیں کر سکتے. اس مخلوق نے بہت بھاری جن نے کہا کہ ایک شرط اور یہ مخلوق بہت قدیم پرانی مخلوق یہ اس حصے میں بھی نہ آئے. اس آدمی عبدالعزیز کو اگر یہ اس حصے میں بھی آیا تو میں اس کو جانی نقصان دے دوں گا کیونکہ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو وہ ڈرنے لگ گیا تھا. اب اسے خوف آتا تھا. اس کا جسم اس کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ دیر رات کے اس دکان کے اوپر بیٹھے ان جنات کے لیے. تو پھر جب اس نے دکان بند کرنا شروع کر دی دکان پر آنا جانا چھوڑ دیا تو جنات نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا. پھر جب اس نے یہ تہیہ کیا اس نے جنات سے ہم کلام ہو کر یہ بات کی کہ میں اب دکان پر نہیں آؤں گا میں یہ دکان بند کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد انہی جنات نے اس کو مار دیا تھا. وہ عبدالعزیز جو تھا اس دکان کا مالک اس دور میں بھی میرے چچا تھے جو یہ عملیات کرتے تھے. ان کے بعد میں نے یہ سلسلہ شروع کیا. ان کے پاس وہ عبدالعزیز آتا تھا. بڑی مشہور اس کی دکان تھی. میرے چچا نے کوشش بھی کی تھی وہاں پر عمل کرنے کی لیکن پھر ان کے جو بڑے تھے استاد انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اس جنات کی اس قبیلے اور قوم کے ساتھ غلطی سے بھی آپ لوگوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. انہوں نے آنا ہی آنا ہے. جب تک وہ دکان وہاں پر ہے وہ آتے رہیں گے اس میں سامان رکھتے بھی رہیں گے اس کو لے کر جاتے بھی رہیں گے. وہاں پر ہر وقت جنات موجود ہوتے ہیں. رات کے جس پہر میں بھی اس بند دکان میں روشنی جلتی ہے وہ نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پر جنات ہیں اور در کے اوپر گھنٹی بجنا ان کی آمد کی ایک نشانی ہے جو اس پرانے دور سے لے کر اب تک چلتی آ رہی ہے. پھر میرے ابو بیچارے بہت زیادہ بیمار رہنے لگے. بالآخر اتنے سالوں کی وہ دکان تھی تو پہلے کرائے پر دی اس میں سے بھی لاس ہونے لگ گیا. وہ جس بندے کو کرائے پر دی تھی اس سے سیل ہی نہیں تھی ہوتی الٹا لاس ہونے لگ گیا. تنگ آ کر وہ شاپ ہی بیچ دی ہم لوگوں نے. اتنے عرصے سے میرے ابو نے اس شاپ پر کام کیا اور وہ بالکل ٹھیک کر رہے تھے. ان کو کوئی سروکار ہی نہیں تھا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا ان کا اس دکان کے ساتھ. صرف میری یہ غلطی کی وجہ سے انہیں بھی یہ سب فیس کرنا پڑا. تو یہ ایک کہانی تھی ہم لوگوں کی زندگی کی جو میری وجہ سے میں نے بھی بھگتا میرے گھر والوں نے بھی بھگتا اور میں آج بھی شرمندہ ہوتا ہوں اس بارے میں سوچ کر. کاش میں ایسا نہ کرتا اور کاش یہ سب نہ ہوتا. تو یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ امتیاز آپ کا. جیسا ہمیشہ سے میں نے اپنی سٹوریز میں یہ میسیج دیا ہے جو بھی انسان جو بھی لوگ جنات کو دیکھنے کی جنات کو جاننے کی ان کے پیچھے جانے کی غلطی کرتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ جنہیں جنات کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے وہ سنے سنائے عملیات شروع کر دیتے ہیں. انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا
جب وہ یہ عملیات شروع کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر جنات بھی وہ معاملات کرتے ہیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر جنات بھی انہیں اپنا آپ ویسے ہی ظاہر کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی جنات کے معاملوں میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. نہ عملیات کرنے چاہیے سنے سنائے، نہ ہی ان کو دیکھنے کی خواہش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے آس پاس مخلوقات موجود ہوتی ہیں. ہم خود سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ چیز میرے سامنے آ جائے. ہمیں نہیں پتا تو اس وقت کون سی مخلوق آس پاس ہو اور وہ پھر اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں جنہوں نے آج تک جنات کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے. اپنی زندگی کو ایک قیمتی سرمایہ سمجھے. یہ ایک قیمتی اثاثہ ہے. جو زندگی ہے یہ انسان کو ایک ہی بار ملی ہے، اس کی حفاظت کریں. اگر جنات خوفناک نہ ہوتے، اگر جنات اور انسانوں میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا تو اللہ پاک ان میں پردہ ہی کیوں رکھتے؟ اللہ پاک نے پردہ رکھا ہی اس لیے کہ انسان ان سے دور رہیں. اس لیے ہمیں ان پردوں کو اٹھانے کی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے. اپنی زندگی کو ہمیشہ محفوظ رکھیں. یہ کہانیاں آپ لوگوں کو محظوظ تو کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں آپ لوگوں کے لیے ڈیلی لائف کے، ڈیلی روٹین کے بہت سے سبق ہوتے ہیں. وہ ایسے سبق ہیں جن میں گھروں کو لے کر، جن میں پراپرٹیز کو لے کر، جن میں جابز کو لے کر، جن میں ٹریول کو لے کر، ہر ایک چیز سے ریلیٹڈ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو جنات کے حملوں سے بچا لیتی ہیں. یہ انہی لوگوں کی آپ بیتی ہیں جو آپ جیسے، میرے جیسے عام لوگ ہیں، جو ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کو بعد میں وہ چاہ کر بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو اپنی زندگی میں ضرور یاد رکھا کریں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی میں خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی. اور میرے وہ ویورز جو میرے چینل کی سٹوریز کو سنتے ہیں، ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں پر ہمیشہ ایسی ہی خوفناک کہانیاں میں لاتی رہتی ہوں. موسم تبدیل ہو رہا ہے، اب دھند کے ساتھ ساتھ سردی بھی بڑھ رہی ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیں. اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا، بچوں کا اور اپنا بھی. غیر ضروری گھروں سے بالکل بھی باہر مت نکلیں. کوشش کریں کہ جتنا وقت اپنے گھر میں سیف رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار listening my stories. Stay tuned. اللہ حافظ.